السلام جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمانداروں کو سلام السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی ایک فضیلت سعادت الدارین، یہ کتاب کا نام ہے، اس کے حوالے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1، میں سفر و حضر میں نماز چاشت پڑھتا رہوں۔ نمبر 2، سونے سے پہلے وطر پڑھ لوں۔ اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر سویا کروں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدینے سے کربلا تک کے واقعات ہم نے پہلی محرم سے اب تک سنے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، آپ کے رفقا کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین سید سجاد علی اوسط رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شمر ایک یزیدی بدبخت خبیث، یہ ان کو بھی شہید کرنا چاہتا تھا، مگر کسی نے روکا تو یہ رک گیا۔ اب شمر نے اسیران کربلا کو ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا اس کی طرف بھیجا، اور اس کے بعد ابن زیاد بدبخت نے اس مقدس قافلے کو، جس میں شہیدوں کے سر نیزوں پر بلند ہیں، پاک بیبیوں کو جکڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، یزید پلید کی طرف بھیجا۔ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، جو کوفے کے پہلے گورنر تھے اور صحابی رسول تھے، ان کے ساتھ ضروری سامان دے کر ایک حفاظتی دستہ جو شریف لوگوں پر مشتمل تھا، مدینے کی طرف اس قافلے کو روانہ کیا۔ اہل بیت اطہار کی پاک دامن بیبیوں کے پاکیزہ دلوں میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا اچھا سلوک متاثر کن تھا، اور امام علی مقام کی شہزادیوں نے اور حضرت زینب نے، حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے سونے کے وہ زیورات جو انہیں یزید نے دیے تھے، کیونکہ ان کے زیورات جو کربلا میں لوٹے گئے تھے، تو اس کے عوض یزید نے جو زیورات دیے تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر کو پیش کیے، اور زبانی کہلا بھیجا، ہم معذور ہیں، ہمارے پاس ابھی اس کے سوا کچھ نہیں ہے، تمہارے اچھے سلوک کا شکرانہ اور صلہ ہے، اس کو قبول فرما لے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے زیورات کو واپس کر دیا اور کہا، خدا کی قسم، کسی دنیاوی فائدے کے لیے یہ خدمت ہم نے نہیں کی، اللہ کی خوشنودی، رسول پاک کی قرابت کی وجہ سے ہم نے یہ نیکی کی۔ یہ قافلہ جب کربلا سے گزرتا ہے، اللہ اکبر، تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پاک بیبیوں پر، پورے قافلے پر پانی بند کیا گیا تھا۔ خاتون جنت کے شہزادے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ سارا قافلہ مدینہ پاک میں پہنچا، گھر گھر میں کوہرام، در و دیوار سے دل دکھانے والے معاملات ظاہر ہو رہے تھے، اللہ اکبر۔ جب یہ قافلہ مدینہ پاک میں پہنچتا ہے تو لوگ گھروں سے نکل آتے ہیں، اور اس وقت کسی نے یہ اشعار کہے، لوگوں کیا جواب دو گے تم، نبی تم سے پوچھیں گے، تم نے آخری نبی کی امت ہو کر میری عطرت، میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کچھ قیدی بنائے گئے، کچھ خاک و خون میں تڑپائے گئے،
کیا میرے واعظ و نصیحت کی یہ جزا تھی کہ میرے قربت کے ساتھ برائی کرو؟ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جن لوگوں نے اولاد رسول کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے اللہ پاک ان پر لعنت کرے اور ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ پاک آئے تو نانا جان کی بارگاہ میں روضہ رسول پر حاضر ہو کر داستان غم سنائی، جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نانا تمہارے پاس کریں کیا بیان ہم، اعداء کے ہاتھ سے ہوئے ہم پر کیا ستم۔ اللہ اکبر۔ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جب امام حسین شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا اور مٹکے گھڑے برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس دن شہید کیے گئے بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ یہ بھی روایت ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اندھیرا ہو گیا تھا، 3 دن تک مکمل اندھیرا رہا۔ جس نے منہ پر زعفران ملا منہ جل گیا، بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون نکلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی دین اسلام کی خاطر تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ کربلا کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ یہ ساری زندگی روزے سے رہتے تھے اور رات کو عبادت کرتے تھے۔ جب افطار کے وقت پانی پیش کیا جاتا فرماتے میرے باپ میرے بھائی بھوکے پیاسے شہید ہوئے، کھانا پانی ان کو نہ ملا، رونے لگتے، بمشکل چند لقمے اور چند گھونٹ پیتے اور ان میں بھی آپ کے آنسو مل جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ساری زندگی آپ کی پھر اشک باری کے ساتھ گزری۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے شہیدوں پر لاکھوں سلام ہوں، مصطفیٰ کے جگر پاروں پر لاکھوں سلام ہوں۔ یزید پلید اور اس کے جو ہوا خور تھے، جو حالم والی تھے، ان کا کیا انجام ہوا؟ اللہ اکبر۔ یہ جتنے بھی بدبخت تھے پوری طرح مارے گئے، بعض اندھے ہو گئے، بعض کو برس کا مرض لگا، بعض کوڑ کے مریض ہو گئے۔ کوڑ کا مرض ہوتا ہے ہاتھ پاؤں گلنا شروع ہو جاتے، توبہ استغفر اللہ۔ بعض بہت ہی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ نہ شمر کا ہی وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یزید بدبخت کے جو کارنامے تھے اس کی تو لسٹ ہے پوری۔ مثلاً حرام کاری اس کے دور میں ہوتی تھی، استغفر اللہ، بھائی بہن کا نکاح اس کے دور میں ہوا، سود عام ہوا، شراب اعلانیہ رائج ہو گئی، نمازوں کی پابندی اٹھ گئی، بغاوت سرکشی انتہا کو پہنچی، یہاں تک کہ اس خبیث نے یزید پلیت نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ مدینے پہ چڑھائی کر۔ 63 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اس نامراد لشکر نے مدینہ پاک میں وہ طوفان برپا کیا کہ اللہ کی پناہ، قتل و غارت گری، اور رسول پاک کے شہر میں رہنے والوں کو شہید کیا، وہاں کے رہنے والوں کے گھر لوٹے، 700 صحابہ کو شہید کیا یزید پلید کے لشکر نے، اور دوسرے عام لوگ ملا کر 10,000 سے زیادہ شہید کیے گئے، لڑکوں کو قید کیا گیا، ایسی ایسی بدتمیزیاں کی گئیں کہ بیان کرنے کی ہمت نہیں۔ مسجد نبوی کے ستونوں میں گھوڑے باندھے گئے، اللہ کی پناہ۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز باجماعت نہیں ہوئی، اور اس قدر ان کی حرکتیں بڑھیں کہ لوگ ڈرتے تھے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسنا شروع ہو جائیں۔ پھر یہ شریر لشکر جو یزید کا بھیجا ہوا تھا مکہ پاک روانہ ہوا، اور مکہ پاک نے انہوں نے پتھراؤ کیا، اور جو حرم شریف کا صحن تھا پتھروں سے بھر گیا، حرم شریف کے مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے، کعبے کا غلاف جلا دیا، استغفر اللہ۔ اس چھت میں وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فدیے میں آیا تھا، اس کے سینگ جو لٹکے ہوئے تھے
وہ بھی جل گئے. کعبہ مقدسہ کا جو غلاف تھا وہ اتر گیا اور بے لباس رہا کعبہ معظمہ. اور وہاں کے لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو سخت اذیت یزیدی لشکر کی طرف سے پہنچی. اللہ اکبر. یزید پلیت کا انجام کیا ہوا؟ اس نے بے دردی کے ساتھ امام حسین اور آپ کے رفقا کو شہید کیا. خواب اس کا یہ تھا کہ ایک لمبے عرصے تک عیش کرے گا، موج کرے گا، مگر صرف 3 سال 6 مہینے یہ شیطانی تخت پر رہا اور آخر کار 64 سن ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں غرق ہوا، مر گیا. کہتے ہیں کہ واقع کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید کو ایک انتہائی موذی یعنی تکلیف دینے والا مرض لگ گیا. پیٹ میں درد، آنتوں میں زخم، مچھلی پانی کے بغیر جیسے تڑپتی ایسے تڑپتا تھا. اس کو موت کا یقین ہوا تو اس نے اپنے بڑے لڑکے کو بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا چاہا تو بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی. بڑی ذلت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ کہا کہ میں تیری پیشکش کو ٹھکراتا ہوں. جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اس کو کبھی قبول نہیں کر سکتا. خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئیں. یزید نے اپنے بیٹے کے منہ سے الفاظ سنے تو تڑپ گیا، بستر پر اپنے پاؤں پٹکنے لگا. موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں، کیڑے پڑ گئے، تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا. پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد اس کو نشتر کی طرح چبھتا تھا. عجیب اللہ کی مار تھی. پانی کے بغیر تڑپتا رہا، پانی پا کر بھی چیختا. آخر کار اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی اور لاش میں ایسی بدبو تھی کہ لوگ قریب نہیں جاتے تھے. جیسے تیسے اس کو خاک میں، مٹی میں پھینکا گیا. اور بھی روایات ہیں. وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ یزید اے بدبخت، اے پلیت، یہ بتا وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ یزید کی موت کے بارے میں اور بھی روایتیں یہ بھی کہا گیا کہ ایک رومی لڑکی کے عشق میں یہ گرفتار ہوا تھا. اس کے کرتوت اچھے نہیں تھے، اچھا آدمی نہیں تھا یہ، مگر وہ رومی لڑکی اس سے نفرت کرتی تھی. ایک دن اس لڑکی نے اسے دور ویرانے میں تنہا بلایا. وہاں پہنچ کر یزید بدمست ہوا تو لڑکی نے یہ کہتے ہوئے، اے بیکار، اے بغیرت، بے شرم، تو نبی کے نواسے کا غدار ہے، میرا وفادار کب ہو سکتا ہے؟ تیز دھار خنجر سے اس کو چیر پھاڑ کے پھینک دیا. چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی. چیل اور کوے کھاتے رہے اس کے بدن کو. بلاخر اس کے نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر سڑی ہوئی لاش کو دفنا دی. اور یہ بھی سنیے کہ دمشق کے پرانے قبرستان باب الصغیر کے کچھ آگے یزید کی قبر کا نشان تھا، جس پر آج سے کئی سالوں پہلے لوگ اینٹیں پتھر مارتے تھے، پھٹکارتے تھے اس کو. اکثر اینٹوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا. اب وہاں پر شیشہ، کانچ اور لوہا گلانے کی بھٹی لگی ہوئی. نہیں وہ کارخانہ شیشے کے برتن بنانے والا، کانچ اور لوہے کو گلانے والا، وہ یزید کی قبر کے اوپر بنا ہوا. اللہ کی پناہ، گویا یزید کی جو قبر ہے ہر وقت اس میں آگ جلتی رہتی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ کی شان بے نیازی. واقعہ کربلا کے ٹھیک 6 سال بعد مختار ثقفی نامی ایک شخص یہ مسلط ہوا. یہ بھی جھوٹا شخص تھا، استغفر اللہ. اس نے پہلے امام حسین کے قاتلوں کو پکڑ پکڑ کے چن چن کر بڑی بے دردی کے ساتھ سخت سزائیں دی، مگر پھر استغفر اللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ خود بھی بدبخت تھا. تو اللہ ظالموں پر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے.
مختار ثقفی نے یزیدیوں کو چن چن کر مارا، بڑے بڑے جو واقعہ کربلا کے اندر ملوث تھے ان کو قتل کیا، اور آخر کار خود بھی یہ بدبخت ہوا۔ اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی۔ ابن سعد جو ہے یہ 22,000 کا لشکر لے کر یہ اس کو کمانڈ کر رہا تھا، جو امام حسین کے 72-82 نفوس کے خلاف۔ اس کے بارے میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی کے اشعار ہیں، اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی، اے شمر نابکار شہیدوں کے خون کی کیسی سزا، ابھی اے نا سزا ملی۔ بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کروایا گیا۔ وہ خبیث شخص جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک مقدس جسم سے جدا کیا تھا، اس کا نام تھا خولی بن یزید۔ اس بدبخت کو گرفتار کر کے لایا گیا اور مختار ثقفی نے ہاتھ پیر کٹوا کر پھر اس کو سولی دے کر آگ میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ 6,000 کوفی جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے تکلیفوں اور اذیتوں کے ساتھ قتل کیا۔ تو بہت ان کے ساتھ عبرتناک معاملات ہوئے۔ اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، یہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں ان کے اشعار ہیں، اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، بھورے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جاں ملی، رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے مردودو، تم کو ذلت ہرد و سرا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جحیم میں جس دم سزا ملی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم رحمت فرمائے۔ ابن زیاد وہ بدنصیب شخص جو کوفے کا گورنر بن کر آیا اور بہت بڑی ذمہ داری یزید کے بعد اس کے سپرد ہوتی ہے، واقعہ کربلا کی۔ اللہ کی شان بے نیازی، ٹھیک 6 سال کے بعد مختار کا مقابلہ ہوتا ہے ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ، دریائے فرات کے کنارے۔ صبح سے شام تک جنگ ہوتی ہے۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو ابن زیاد کو شکست ہوتی ہے۔ ابن زیاد کو محرم کی 10 تاریخ کو ہی 67 سنہ ہجری میں مار کر اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ ابراہیم نے وہ ناپاک سر مختار کے پاس کوفے میں بھیجا۔ کوفے کے دارالحکومت کو آراستہ کیا گیا، لوگوں کو جمع کیا گیا۔ ابن زیاد کا ناپاک سر اسی جگہ رکھا گیا جہاں اس نے تکبر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو رکھا تھا۔ اب مختار اہل کوفہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، ایک کوفے والو دیکھ لو، امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون ناحق نے ابن زیاد کو بھی نہ چھوڑا، آج اس نامراد کا سر ذلت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی کوفے میں اس بے دین کے قتل پر، ہلاک پر جشن منایا جا رہا تھا۔ جب اس کا ابن زیاد کا سر کاٹ کر رکھا گیا تو لوگ کہنے لگے آ گیا آ گیا، تو کیا آیا؟ سانپ آیا جو ابن زیاد کے ناک کے نتنوں میں داخل ہوا اور پھر باہر نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال جتنے لوگ بھی امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت میں
قتل میں ملوث تھے، یہ چن چن کر قتل کیے گئے، اذیت ناک ان کو سزائیں ملیں۔ اللہ کریم امام حسین رضی اللہ عنہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آپ کے رفقا پر رحمت فرمائے، اور ہمیں سچا سچا حسینی بنائے۔ امام حسین تو قرآن پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی یاد کرنے والے، آخرت کی تیاری کرنے والے تھے، اور یزید کیا تھا؟ وہ بدبخت تھا، دنیا کی محبت میں مست تھا، اور بے نمازی تھا، اور شرابی تھا، اور زانی تھا، استغفر اللہ۔ تو ایسے کاموں سے ہم بچیں جو یزید کے کام تھے، اور ہم وہ کام کریں جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ اللہ کریم صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا سچا پیار ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلام جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمان داروں کو سلام۔